سخت ہے، وہ ناراض ہوگا تو اس کی سزا بھی ویسی ہوگی، تو اس لیے اس کی سزا سے بھی بچنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر جو چیز تھی بتایا تو کیا حضور علیہ السلام کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نکلیں، اللہ مدد کرے گا، اللہ دشمن کو روکے گا، واقعہ تو یہ تھا۔ لیکن تعلیم کیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے انسان کو بعض اوقات حالات دیکھ کر، کچھ معاملات دیکھ کر، سامنے کے لوگوں کو دیکھ کر، یا اپنی آنے والی تکالیف یا نقصانات کو دیکھ کر دین کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، حق کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ انسان کو جو حق ہو، جو سچ ہو، اس پر عمل کرتے ہوئے ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ انسان کو تکلیف نظر تو آ رہی ہے، لیکن یہ اللہ نے فرمایا لا تکلف الا نفسک، اللہ تم پر پریشانی ڈالے گا، مصیبت ڈالے گا، تکلیف دے گا، لیکن اتنی نہیں دے گا جتنی برداشت نہ ہو۔ اللہ اگر تکلیف دیتا ہے تو فقط اتنی جتنی برداشت ہو سکے، جتنا انسان کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر کتنی طاقت، کتنی خصوصیت ہے، انسان کو نہیں پتا، رب تو جانتا ہے۔ انسان پر ایک ہوتا ہے نا، سوچ آئے کہ اگر میرے والدین فوت ہو جائیں، یا انسان سوچے کہ میرا جو سب سے پیارا بیٹا ہے یہ کھو جائے، یہ فوت ہو جائے، انسان کو یہ سوچ کر بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان رونا آ جاتا ہے، انسان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کو اندھیرا نظر آتا ہے۔ اگر انسان سوچے کہ میرا والد فوت ہو جائے، میرا کیا بنے گا، اس کو اندھیرا نظر آئے گا، کچھ نہیں نظر آئے گا۔ لیکن کیا یہی والد جب گزر جاتا ہے، اولاد پیچھے زندگی نہیں گزارتی؟ جوان اولاد، سب سے پیاری اور کرنے والی اولاد جب گزر جاتی ہے، کیا والدین زندہ نہیں رہتے؟ سب کچھ چلتا ہے۔ تو انسان کی طاقت کتنی ہے، انسان کو خود کو نہیں پتا، انسان بہت جلدی ٹوٹنے والی چیز ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس بندے میں کتنی برداشت رکھی ہے۔ اللہ جب تکلیف ڈالے گا تو وہ برداشت کے مطابق ہی ڈالے گا، برداشت سے بڑھ کر نہیں ڈالے گا۔ دوسری چیز، انسان کے لیے دین کے معاملے میں آنے والی تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، جیسا بھی دشمن ہو، انسان ثابت قدم ہو، رب پر یقین رکھنے والا ہو، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے روک دیتا ہے جو اس کی طرف تکلیف آتی ہے، یا دشمن کی ہر سازش کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دیتا ہے، کیونکہ دشمن انسان سے چھپ کر سازش کر سکتا ہے، اللہ سے تو نہیں چھپتا۔ تو جب اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، محافظ وہی رب ہی تو ہے ہمارا، تو وہ ہمارا محافظ، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہمیں اس پر یقین کرتے ہوئے اپنے دین کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو انسان ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ ہی سب سے طاقتور ہے، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ مراد یہ تکلیفوں کو دیکھ کر رب کی نافرمانی میں نہیں آنا چاہیے۔ انسان تھوڑی سی تکلیف دیکھ کے نماز چھوڑ دے، تھوڑی سی بیماری کو دیکھ کے روزہ چھوڑ دے، تھوڑے سے معاملات دیکھ کر زکوٰۃ چھوڑ دے، تھوڑے سے معاملات دیکھ کر جہاد سے ڈر جائے، تو یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حساب لینے والا بھی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا اس کا عذاب سخت ہے۔ بہانے بنا کر دین سے پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ حساب اس رب کو دینا ہے جس کی طاقت بھی سب سے زیادہ ہے، اور اس کا عذاب بھی سب سے سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔